ادب کی دنیا کے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور اسپیکر ہیں محترم جناب رضوان فاروقی صاحب۔ ادبی دنیا کے جو دو نایاب موتی ان کی وراثت ہیں، ان کے نام ہیں لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال اور تانا بانا فکروں کا۔ دوستوں، آپ پروگرام سے جڑے ہوئے کسی بھی سوال کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ بے حد شکریہ۔ اردو ادب کے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ کچھ مولوی صاحبان ایئرپورٹ پہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے ملت کے ساتھ بڑے مسائل ہیں۔ وہ مسائل ہم لوگ کا مجہول نہیں بولتے، کہتے ملت کے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ جب مسائل کہا عربی کے انداز سے تو وہ کچھ CBI والے لگے تھے، اٹھا لے گئے 3 مولویوں کو، اور اتفاق سے ان کے پاس مولانا علی میاں صاحب کا سفارش نامہ وغیرہ بھی تھا۔ مال کمانے جا رہے تھے باہر دھندے بندے کی، تو انہوں نے کہا لے چلو ان کو، یہ کہاں کے میزائل وغیرہ بناتے ہیں۔ تو جب بعد میں وہاں یہ لوگ گئے یہاں سے کہ بھائی کیوں پکڑا، کیا ایسا کیا ہے داڑھی ٹوپی میں، تو کہا کہ دیکھیے میزائل بناتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے، ان کا ہم نے کہا مسائل کہنے کیا ہے مسائل، تو انہوں نے کہا مسئلے کی جمع ہے۔ مسئلہ جب کہا تو کہنے مسالہ کون سا، کس مسالے سے بناتے ہو، اسی لیے میں لے گیا۔ تو کبھی کبھی اردو ہی بہت گاڑی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے، تو اردو کو اردو ہی کے انداز سے بولنا چاہیے۔ اور جو مدارس کے بچے ہیں وہ عام طور پہ اگر ابرار بھی کہیں گے کہ ابرار الحق، تو بالکل وہ صفات قرآن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو اردو کو اردو کے انداز سے بولا جائے اور دیدی تھوڑا منہ بگاڑ کے بولا جائے تو معاملہ بنتا ہے۔ کیا کرتے ہیں اس کا اردو بہت شریفوں کی زبان ہے، تشریف رکھیے جناب علی، قابل احترام، لائق ذکر، تو اس میں آدمی شریف بننا ہی پڑتا ہے۔ شیخ سماعت فرمائیں۔ آپ لوگوں کا استقبال جس طرح ہونا چاہیے میں نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت ہوں، لیکن شاعری آپ لوگوں نے اچھی سنائی، اور اہل لکھنؤ کو اور ذرا ذوق کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں نے یہ سمجھا کہ جو لوگ کھانے وانے جا رہے ہیں تھوڑے توانا ہو کے آئیں گے تو تاکہ تہذیب سے نوازیں گے، لیکن وہ وہاں سے آنے کے بعد خلال کرنے لگے، وہ کافی دیر کے بعد استنجا وغیرہ کر کے آئے، یہ گڑبڑ ہوا۔ اور آنے کے بعد بھی دوسروں کو تکلیف کی، آپ بھی نکل لو بیٹا کھا پی کے آؤ۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ واصف فاروقی صاحب اور دوسرے جو خطاب شعراء ہیں ان کو یہاں آنے کے بعد اور توانائی کے ساتھ سنا جاتا، جو شریف صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاعری دین کی منافی ہے، مسئلہ یہ بھی اختلافی ہے، ہاں مگر بخشش گناہ کے لیے نعت کا ایک شعر کافی ہے۔ اس کے بعد انہی کے شاعر کمال ادیب نے کہا اگر قبول رسالت معاف ہو جائے تو ایک شعر ہی کافی ہے زندگی کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے سارا فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ بے شک اعمال کی اہمیت ہے، لیکن کون دنیا سے بڑا جو ولی بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اعمال کی بنیاد پہ ہم جنت تک رسائی حاصل کر لیں گے؟ اگر اللہ کی رحمت للعالمین نہ ہو ہمارے ساتھ تو یقیناً وہ ہمارے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی عدل کی امید نہیں بلکہ اس سے رحم کی بھیک مانگنا چاہیے۔ ایک شاعرہ نے کہا کہ بتا رہے تھے، جو مولوی صاحبان کا حال ہے بتا رہا ہوں آپ کو، ہر وقت جنت جہنم، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ جنت جہنم صرف اس لیے ہے تاکہ آپ بے راہ رو نہ ہونے پائیں، یعنی آپ کی جو وعیدیں ہیں قرآن میں سب وہ صرف اس لیے ہیں کہ نماز پڑھ لی جائے، قرآن پڑھ لیا جائے، لیکن صرف نماز کی بنیاد پہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ مسئلہ سنگین ہے۔ جب تک کہ آپ پڑوسی کا حق نہ ادا کر دیں اور آپ کے گھر میں بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہ ہو۔ تو اس عورت نے کہا، اس نے محسوس کیا کہ مولویوں کی حرکتیں اس قدر ڈرا دیا ہے کہ آدمی سہما جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا، بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا کہ جیسے حضرت واعظ وہیں سے آئے۔ اس نے محسوس کیا، بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا جیسے حضرت واعظ وہیں سے آئے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر تھے ہمسر قادری، بہت ذہین شاعر تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا بزم فردوس ادب میں کسی مولوی صاحب نے بہت تقریر کی اور تقریباً لوگ جو تھے وہ زمین کے اندر جانے قریب تھے، شرم و حیا سے گیا بہت اعمال خراب ہیں کیا ہوگا۔ تو اسی لمحے وہ ہمسر قادری آئے مسکراتے ہوئے، کہنے لگے یار میں تو بالکل میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تقریر سن کے، اور شیخ سماعت فرمائے کہ سب کو انہوں نے شیخ کہا کہ کلمہ گو
اور جہنم مرے توبہ باعث، کلمہ گو اور جہنم مرے توبہ باعث، جائیے جائیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ تو ہم امید کی راہ سے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، وہ ہمیں بخش دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ مسئلہ ہمارے لیے کہ امید ٹھیک ٹھاک ہو۔ رضوان فاروقی نے بھی شعر کہا، سماعت فرمائے، سب کو واعظوں نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشور میں کیا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا۔ اور اسی سے وابستہ مقطع ہے، ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضوان، اس نے توبہ کبھی بہت شکریہ معجون دینا پڑے گا۔ سماعت فرمائیں، ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضوان، اس نے توبہ کبھی ایک بار کھلا رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک نعت اور پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جو ثابت لکھنوی صاحب ہیں رہے ہیں مقامات مقدسہ پہ، لیکن اکثر یہ ہم لوگ رلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ رسول کا رائے تو خواب میں۔ یہ اچھا عمل ہے، ہم لوگ بھی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، امیدی دنیا قائم ہے۔ شیخ سماعت فرمائیں کہ بے شک ہمیں بھی ہوگا مقدر پہ اپنے ناز، بے شک ہمیں بھی ہوگا مقدر پہ اپنے ناز، اللہ کے رسول جو آ جائے خواب میں۔ بے شک ہمیں بھی ہوگا مقدر پہ اپنے ناز، اللہ کے رسول جو آ جائے خواب میں، اور کشکول ذات لے کے نہ پھٹکو ادھر ادھر، ہر مسئلے کا حل ہے خدا کی کتاب میں۔ کشکول ذات لے کے نہ پھٹکو ادھر ادھر، ہر مسئلے کا حل ہے خدا کی کتاب میں۔ اور اصحاب مصطفیٰ سے جو رکھتے ہیں بیر وہ، اصحاب مصطفیٰ سے جو رکھتے ہیں بیر وہ، ہرگز نہ آپ سمجھیں صفے کامیاب میں۔ اصحاب مصطفیٰ سے جو رکھتے ہیں بیر وہ، ہرگز نہ ان کو سمجھو صفے کامیاب میں۔ اور زیادہ پڑھوں تو لوگ یہ کہیں گے سب کو ٹھوک رہے تو پھر وہی حال ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔